جس گھر میں حرام آتا ہے نا، اس گھر میں بیڈ بھی آ جاتے ہیں، ٹی وی بھی آ جاتے ہیں، مہنگے موبائل بھی آ جاتے ہیں، ٹائلیں بھی لگ جاتی ہیں، ڈبل سٹوریاں بھی بن جاتی ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ دو چیزیں چلی جاتی ہیں، ایک دوسرے کا احترام چلا جاتا ہے، ایک گھر کا سکون چلا جاتا ہے۔ یہ جو غریبوں کا لہو لگ جاتا ہے نا گھر کی ٹائلوں میں، یہ چیختا ہے، یہ چلاتا ہے، یہ رات کو سونے نہیں دیتا، یہ انسان کی نیند میں سوراخ کر دیتا ہے، یہ آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ رزق حلال وہ کئی دفعہ ہوتا تھوڑا ہے پر رب اس میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے نا اپنی اولاد کو بہادری سکھائی ہے، بزدلی نہیں۔ ہمارے ہاں نا جو بچے کاکروچ دیکھ کے چیخے مارے نا وہ پڑھے لکھے گھروں کے ہوتے ہیں۔ چھپکلی دیکھ کے جو لوگ چیخ مارے کہتے ہیں یہ برگر فیملی ہے، تو ان کو کل کو جہاد کرنا پڑے گا تو یہ کیسے کریں گے؟ ان کو تو کاکروچ سے ڈر آتا ہے۔ بزدلی، اور ہم خود بچوں کو بزدلی سکھاتے ہیں۔ گلی میں لڑائی ہو رہی ہے، ایک شخص ظلم کر رہا ہے ہمارے پڑوسی پہ، ہم اپنے بچے کہتے ہیں پتر تو اندر آ جا، وہ ہماری لڑائی نہیں، تو آ جا ادھر، تو نہ لٹ جانا ادھر۔ یاد رکھنا اگر پڑوسی کی آگ بجھائی نہ جائے تو اپنے گھر بھی آ جاتی ہے۔ اپنے بچوں کو بہادری کا درس دیں، ان کو دلیری سکھائیں، حق پہ ڈٹنا سکھائیں۔ آپ دیکھیں ذرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادوں کا حال، ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ یہ حضور کے سامنے کشتی کرتے تھے۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر بلوانیوں نے حملہ کیا ہے، ایک سخت حملہ تھا، لیکن اپنے بچے لوگ پیچھے نہیں رکھتے، بلکہ ہمارے تو ٹوٹل حکمران موجودہ بھی، پچھلے بھی، اس سے پچھلے بھی، سب کے بچے باہر ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر سخت خطرہ تھا، لیکن حضرت مولا علی شیر خدا نے دونوں شہزادوں کو تلواریں دے کے دروازے پہ کھڑا کیا، فرمایا حسنین کریمین یہ تمہارے خالو کا گھر ہے، کوئی بلوائی دروازے سے اندر نہیں جانا چاہیے۔ بہادری سکھائی اپنی اولاد، ڈٹنا سکھایا، میدان میں رہنا سکھایا۔ یہ کیا کچی پکی باتیں؟ ہمارے بچے ہیں کہ وہ ڈر رہے ہیں، ہمارے ہاں جناب ہو پیچھے ہٹ جاؤ، یہ بڑا نازک مزاج ہے۔ میں کئی دفعہ بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی میں بکرا ذبح کرنے لگا تھا عید پہ تو میرا بچہ بڑا رویا تھا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، یہ بتانے والی بات ہے؟ اس کو بتائیں کہ پتر یہی تو جہاد کی تربیت ہے، یہی تو ذوق ہے جو آپ کو مضبوط کرے گا۔ وہ تو رنگ اس طرح کا ہے، بچے کے سامنے بکرا ذبح ہو رہا ہے اور وہ رو رہا ہے، اور جناب ابراہیم اپنا بیٹا ذبح کر رہے ہیں، اور بیٹے سے کہتے ہیں کہ پتر بتا تو کیا چاہتا ہے ذبح کر دوں؟ تو پتر جواب میں کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی میری ذبح کی بات نہیں، رب جو آپ کو کہتا ہے وہ سارا آپ میرے ساتھ کر دیں۔ افعل ما تؤمر، جو اللہ حکم دیتا ہے وہ میرے ساتھ کریں، میں انشاءاللہ صبر کروں گا۔ تو ڈٹنا سکھائیں، کھڑا رہنا سکھائیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر، آپ کا سارا خاندان میدان کربلا، ہمیں انہوں نے سیرت کیا دی؟ دو چیزیں سکھائیں، ایک صبر کرنا، دوسرا ڈٹ کے رہنا، زندگی میں استقامت کے ساتھ جینا، کچی باتیں نہ کرنا۔ اندر پتہ ہے ہمارے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جھوٹوں کے سپورٹر بن جاتے ہیں، ضمیر کے مجرم بن جاتے ہیں، اپنے آپ کے قیدی بن جاتے ہیں۔ خدا را آپ جھوٹ اور سچ کو تھوڑا سا کھڑا ہونا سیکھیں۔ آپ کم از کم اتنی تو طاقت ہو کہ غلط کو غلط کہہ سکیں، جھوٹے کو جھوٹا کہہ سکیں۔ میں کہتا ہوں کہ برادری کے اندر ہمارے اندر اتنی جرت نہیں ہوتی کہ برادری میں کسی بچے کی شادی طے ہو رہی ہے اور ہم وہاں یہ کہہ سکیں کہ مہربانی کرنا بینڈ باجا نہ بجانا۔ ویسے کوئی آئے غیر محرم تو بیٹھک کے باہر رہے گا، لیکن شادی والے دن مووی والا سارے کمروں پہ جائے گا۔ اس وقت کہاں گئی ہماری حیا؟ اس وقت کہیں گے سب کی تصویریں کہیں ذرا اچھی کر کے، صحیح آنی چاہیے۔ وہ جو مرضی کرے، تھوڑا سا حق کو حق کہنا سیکھیں، جائز کو جائز اور ناجائز کو ناجائز سمجھنا سیکھیں۔ عزیز بھائی بات ختم کرنے لگا ہوں۔ امام علی مقام جب اپنا سارا خاندان لے کے
مدینے سے مکہ گئے اور مکہ سے کربلا جا رہے تھے تو مقام بیضاء پہ رکے، رستے میں فرزق شاعر ملا، وہ کہنے لگا حسین نہ جانا کربلا میں، کوفہ نہ جانا۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا اہل کوفہ کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں پر تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ امام صاحب فرمانے لگے تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ کہنے لگا میں آپ کے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کوفے کے چوک میں لٹکی ہوئی دیکھ کے آیا ہوں۔ امام حسین نے دونوں آنکھیں کھولی، امامہ پھر سے ٹھیک کیا، تلوار تھام کے گھوڑے پہ رکھی، فرمانے لگے فرزق تو نے خبر دے دی، اچھا کیا، پر ایک بات مجھے بتا میرا بھائی، میدان کوفہ میں، کوفہ کے چوک میں صحیح بتا، صحیح جواب دے، مسلم بن عقیل لٹک تو گیا ہے، بتا کسی ظالم کے آگے جھکا تو نہیں؟ کہیں تم نے میرے بھائی کو جھکتے تو نہیں دیکھا؟ کمزوری یہاں تو بھائی صرف میڈیکل کا داخلہ کرایا، کسی نے بچے کا ہم جھک گئے، ایک سفارش ایک ٹیلی فون پہ بک گئے، جھوٹے کے اور ظالم کے سپورٹر ووٹر بن گئے، کہا جھکا تو نہیں؟ تو فرزق کہتا ہے میں نے امام حسین کا سوال سنا تو اس سوال نے میرے اوپر رعب طاری کر دیا۔ میں نے کہا حضور نہیں، وہ جھکے نہیں، گردن کٹ تو گئی پر ظالم کے آگے جھکی نہیں۔ تو امام حسین نے ایڑی لگائی، فرمایا فرزق پھر تو ہٹ جا، یہ خاندان ہی ڈٹ جانے والوں کا ہے، یہ خاندان ڈٹ جایا کرتا ہے، ہمیں ڈٹنا آتا ہے، ہم ڈٹیں گے اور میدان کربلا میں ڈٹ کے دکھائیں گے۔ وہ ساری چیزیں جو کسی کو کمزور کر سکتی ہیں وہ ساری میدان میں تھی۔ بچیاں کمزور نہیں کر دیتی، بچوں کی بھوک کمزور نہیں کر دیتی انسان۔ اور میرے بھائی ہم کبھی سفر کریں نا تو فیملی ساتھ ہو تو کچھ دوست کہنا ذرا 2 منٹ رک جاؤ تو کہتے ہیں آج نہیں، آج گھر والے ساتھ ہیں۔ او بھائی یہاں تو بندہ اور میدان میں اور وہ سارے ظلم اور ستم نظر آ رہے ہیں پھر بھی بندہ ڈٹے، ہم کیوں کمزور پڑ گئے؟ کون سی چیز ہے جو ہمیں سچ نہیں بولنے دیتی؟ کون سا ایسا معاملہ ہے جو ہمیں گرا لیتا ہے؟ کوئی مجبوری نہیں، صرف اپنی زندگی میں تھوڑا کھڑا ہونا سیکھیں، اور میرے رب کا وعدہ ہے کہ تو ڈٹ جا، باقی تیری مدد کے لیے رب فرشتے نازل کر دے گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تو رب کا نام لے کے ڈٹ جا، اللہ تیری مدد کے لیے فرشتے نازل کر دے گا۔ اپنی زندگی میں کھڑا ہونا سیکھیں، صبر سیکھیں، استقامت سیکھیں۔ میں نا دوستوں سے اکثر یہ کہتا ہوں، کہتے ہیں جی میں آتے ہیں نا ایک چھوٹی سی خانقاہ پہ میں بھی بیٹھتا ہوں بعض دوستوں کی تربیت کے لیے، تو کہتے ہیں حضرت صاحب فلانی جگہ گئے آرام نہیں آیا، فلانی جگہ گئے آرام نہیں آیا، فلانی جگہ گئے آرام نہیں آیا، ڈاکٹر بھی، حکیم بھی، پیر فقیر بھی، تو اب آپ کچھ بتائیں۔ تو میں پھر کہتا ہوں کہ پھر آپ اس طرح کریں، اگر آپ نے ساری کوشش کر لی ہے نا تو پھر اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے۔ اگر رب کی یہی رضا ہے کہ آپ اس